بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز ٹائم میں خوش آمدید۔ لو سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ وہ مسجد نبوی شریف میں زیارت کے لیے آئے تھے۔ ان کی آمد پر جو کچھ ہوا، خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو نعرے بازی ہوئی، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہم سیاست کی بات نہیں کرتے کہ آپ ان کو چور کہو جو کچھ بھی کہو، یہ آپ کا سیاسی حق، لیکن حرمین شریفین کا تقدس پامال کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی۔ پاکستانی میڈیا پر تو اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن سعودی سوشل میڈیا پر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی مخلوق ہے جو کہ حرمین شریفین کا تقدس بھی نہیں دیکھتی، نہ مسجد نبوی کو دیکھتی ہے۔ اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ بیان نہیں کیا جا سکتے۔ پاکستانی میڈیا پہ تو خبر چل رہی ہے کہ 150 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک سعودی عرب سے کسی بھی کنفرم سورس سے یہ بات نہیں آئی کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں۔ مسجد نبوی کے اندر جو کچھ ہوا، اس پہ معافی تو نہیں ملے گی۔ سعودی عرب کی حکومت اس پر انتہائی سخت ایکشن لے گی اور ان کے ساتھ وہ ہوگا، یہ یاد کریں گے، ان کی نسلیں بھی یاد کریں گی جب یہ گرفتار ہوں گے اور ڈیپورٹ ہوں گے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے۔ کل ان کے ساتھ حرم میں یہ ڈر گئے۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لی کہ شیخ رشید نے 2 دن پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھنا ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا، مدینے میں یا مکہ میں ان کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کیسے پتا؟ اور پھر انہوں نے ویڈیو بھی چلوا لی کہ یہ کام پی ٹی آئی والوں نے نہیں کیا ہے، اور یہ جو ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر نہیں ہوا ہے، باہر ہوا ہے، جہاں پہ نماز نہیں ہوتی، لوگ جوتے پہن کے چلتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات مسجد نبوی کی نہیں، بات پورے مدینہ کی ہے، جہاں پہ فرشتے بھی آتے ہیں تو ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ اور کسی بزرگ نے کہا نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ الحجرات میں کہ ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ ان کو اس بات کا حساب تو ضرور دینا پڑے گا کہ انہوں نے کتنے مسلمانوں کی دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے اور کیا پیغام پہنچا ہے دنیا کو کہ ہم کس قسم میں لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔